شاہ نجف امیر عرب علی ابن ابی طالب صلوات مجلس کی قبولیت کے لیے، بیماروں کی شفایابی کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے زروں کے زر کے لیے، بیماروں کی شفایابی کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات برائے آمد جناب ام البنین اسیرہ کوفہ و شام زینب بنت علی، کلثوم بنت علی، سکینہ بنت الحسین صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات کریں لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون صلوات کریں وأنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صلوات والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم صلوات والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون صلوات هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الحمد لله رب العالمين
الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد مصطفى صلى الله وعلى وليه وأخيه وأشرف الإترته وقرآن ناطقه علي ابن أبي طالب غالبا على كل طالب مطلوب على كل طالب قاتل مرحب انتر والد شبیر و شبر قال فی شانہ غربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقل نعرہ السلام على الجواهرة القدسية في تعين الإنسية عين عيون أسرار فاطمية ثمرة شجرة اليقين سيدة نساء العالمين سلام اللهم صل على محمد خاندانی مخدومہ کونین ام ابیہا جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی پاک ذات پر بلند صلوات اللہم صل علی محمد خاندان میں اسم طہارت پر محبت بری بلند صلوات پڑھیں اللہم صل علی محمد دعا گو کہ پروردگار عالم آپ سب کی حاضری کا آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے۔ جتنی بیبیاں جتنے قدم چل کے آئی ہیں سیدہ آپ کا نہ ہمارا پڑھنا قبول و منظور۔ دعا گو مولا جتنے بیمار ہیں آج کی مجلس کا صدقہ مولا انہیں زندگی صحت عطا فرمائے، شفا کامل اور عاجل عطا فرمائے۔ مولا جتنے بے گھر ہیں اپنا گھر عطا فرمائے، جتنے بے گھر ہیں بہترین روزگار عطا فرمائے۔ مولا جس چیز کی جو حاجت اٹھنے سے پہلے تمام کی جھولیاں مرادوں سے بھر دے۔ آج کی مجلس چونکہ باب الحوائج کے نام سے ہے، جو حاجات کا دروازہ ہے، قبولیت کا در ہے، دعا کرتی ہوں مولا باب الحوائج ابو الفضل العباس کا صدقہ مولا جس چیز کی جو حاجت اٹھنے سے پہلے تمام کی جھولیاں مرادوں سے۔ دعا کرتی ہوں مولا اسفن کی زندگی سے عطا فرما، نوار حسین، ذکی حسین، صوبیہ اور حسین کو مولا زندگی سے عطا فرما، شفا کامل اور عاجل آیت فاطمہ کو زندگی سے عطا فرما۔ نام جتنے حاضرین محفل ہیں مولا جس جس کی جو حاجت اٹھنے سے پہلے تمام کی جھولیاں مرادوں سے بھر۔ بار الہ بانیہ ان کی دی حاجات کو پورا فرما، ان کے رزق میں اضافہ فرما مولا، ان کے بچوں کو زندگی سے عطا فرما، ہر آفت ہر مصیبت ہر بلا سے محفوظ فرما مولا، ان کے گھر میں برکت رزق میں وسعت عطا فرما، بزرگوں کو زندگی سے عطا فرما، شفا کامل اور عاجل عطا فرما۔ بار الہ جس عقیدت اور جس معرفت جس مودت سے مومنہ نے فرش بچھایا ہے مولا آپ آتے ہیں
اور کوئی آئے نہ آئے سیدہ ضرور آتی ہے، لہذا دعا کرتی ہوں مولا اس بچھائے کو قلیل کو کثیر کر کے قبول فرما۔ مولا وہ گھر عطا کرنا جہاں حسین کی مجلس ہو، مولا وہ رزق عطا کرنا جو حسین کی نیاز بن سکے، مولا وہ سانس عطا نہ کرنا جس سانس میں ولائے علی و اولاد علی نہ ہو، مولا ہم سب کو جلد مشہد کی فضاؤں میں سانس لینا رکھے، مولا شام والی بی بی کے دربار میں حاضر ہو کر سلامی دینا نصیب فرما، فاطمین شریفین جانا نصیب، سامرہ کی زیارت نصیب فرما، جنت کے ٹکڑے دیکھنا نصیب فرما، مولا جتنے آئے بیٹھے ہر ایک کی مشکل کو آسان فرما، مولا اس وقت تک موت نہ دینا انشاءاللہ جب تک کہ چہردہ معصومین ہم سب سے راضی نہ ہو جائیں، اور مولا اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ ہم آخری حجت وقت کے حسین یوسف زہرا جن کی ہم رعایا ہیں جو ہمارے امام ہیں، مولا ان کی زیارت نہ کر لیں، مولا ہمیں موت نہ دینا، جیے تو علی علی کر کے مرے تو حسین حسین کر کے، مرتے وقت ایمان پختہ رکھنا، بشار قبر عذاب قبر سے بچانا، مولا جو دعائیں رہ گئی ہوں یا جس نے مجھے دعا کے لیے کہا وہ رہ گیا ہو، مولا آپ بہتر جانتے ہیں، اٹھنے سے پہلے تمام کی حاجات پر شرب قبولیت کی مہر لگا دیں، ایک صلوات اتنی بلند پڑھیں کہ تمام دعائیں قبول و منظور حمد اس پروردگار عالم کے لیے کہ جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے، نہ شمار کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے، وہ ایسا اول ہے کہ جس کا کوئی آخر نہیں، وہ ایسا آخرین الآخرین ہے کہ جس کے بعد کوئی نہیں، وہ ایسا عظیم ہے کہ جس نے میری اور آپ کی ہدایت کی 1,24,000 انبیاء کے فوراً بعد، نبوت کے فوراً بعد امامت کے سلسلے کو جاری رکھا کہ انسانیت ہدایت پا سکے، اور وہ امام کوئی ایسے امام نہیں بلکہ 14 کے 14 ایسے کامل و اکمل امام بھیجے کہ 14 کے 14 کی شکلیں ایک جیسی، 14 کے 14 کی عقلیں ایک جیسی، 14 کے 14 کا مزاج ایک جیسا، 14 کے 14 کی معراج ایک جیسی، 14 کے 14 کی گفتگو ایک جیسی، 14 کے 14 کی جستجو ایک جیسی، 14 کے 14 کا انتخاب ایک جیسا، 14 کے 14 کا سوال ایک جیسا، 14 کے 14 کا جواب ایک جیسا، 14 کے 14 کا کردار ایک جیسا، 14 کے 14 کی شجاعت ایک جیسی، 14 کے 14 کی نجابت ایک جیسی، 14 کے 14 کی عبادت ایک جیسی، 14 کے 14 کی طہارت ایک جیسی، 14 کے 14 کی نماز ایک جیسی، 14 کے 14 کا روزہ ایک جیسا، 14 کے 14 کا حج ایک جیسا، 14 کے 14 کی زکوٰۃ ایک جیسی، 14 کے 14 کا خمس ایک جیسا، 14 کے 14 کا جہاد ایک جیسا، 14 کے 14 کا تولا ایک جیسا، 14 کے 14 کا تبرہ ایک جیسا، 14 کے 14 کی شخصیت ایک جیسی، 14 کے 14 کی شریعت ایک جیسی، جو پہلے نے کہہ دیا وہی آخری نے کہہ دیا، جسے پہلے نے اپنی بزم سے نکال دیا آخری نے بھی اسے قبول نہیں کیا۔ اب کو یہ سوال کر کہ یہ 14 کب بنے تھے، بسم اللہ، تو ابھی کب تو بنا نہیں تھا، کس وقت بنے تھے، وقت ان کے بعد کی پیداوار، دن میں بنے تھے رات میں، آسمان پہ بنے تھے زمین پہ، دھوپ میں بنے تھے یا چھاؤں میں، یہ ساری چیزیں ان کے بعد بنے، دن مہینوں کے محتاج، مہینے سال کے محتاج، سال سورج اور چاند کی گردش کے محتاج، سورج نہیں تھا علی تھا، چاند نہیں تھا علی تھا، یہی وجہ ہے کہ جب آدم کی پیشانی پہ نور چمکا تو کہا فرشتوں کے حکم کیوں سجدہ کرو، یاد رکھنا وہ سجدہ آدم کو نہیں تھا، وہ سجدہ اس نور کو تھا جو پیشانی آدم میں چمک رہا تھا۔ سلام علیہ السلام پہ بلند تر خدیہ مٹی کے وہ بل تھے، مسجود نہ سجدے تھے نہ سجدوں میں مظہر تھے، توحید کے منبر تھے نہ رسالت کے وہ سفر تھے، نہ آگ نہ پردہ نہ پردے میں وہ خفی تھا،
اتنی بابرکت مجلس ہے، کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا جو چیز کسی چیز سے منسوب ہو جائے وہ منزلت پا جاتی ہے۔ عام سا کپڑا ہو بازار میں بک رہا ہو میں اس کی قدر نہیں کروں گی، لیکن اگر یہی کپڑا بسم اللہ، غازی کے علم پہ لگا ہو چھپ کر سلام کروں گی، اس لیے کہ اب وہ منصب بدل گیا، سببیت بدل گئی۔ چھوٹا سا کمرہ تھا، مثال دے رہی ہوں، چھوٹا سا کمرہ تھا، 4 دیواری تھی، 2 نبیوں نے مل کے بنایا تھا، واہ 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 واہ، بسم اللہ، 2 نبیوں نے مل کے بنایا تھا، حسن کے بابا نے اس میں قیام کر لیا، واہ واہ، پوری خلقت کے لیے سجدگاہ بن گیا۔ نعرہ حیدری، 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 پر محمد والے محمد ہدیہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بالکل ایسے فرش عام ہے لیکن عرشیوں کی قیام گاہ ہے، واہ واہ واہ، اس لیے کہ اب یہ جگہ جگہ نہیں ہے، یہ جگہ مجلس حسین ہو گئی، بے شک بے شک، اور پھر مجلس بھی اس کے نام کی جسے باب الحوائج کہا ہے۔ تو بس جب بیٹھنا ہے تو دل میں دعائیں لے کے بیٹھ۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، مولا فرماتے ہیں ناممکن دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے مجلس حسین، بے شک، جو دعا کبھی قبول نہ ہو مجلس حسین میں مانگو۔ اور کتاب موجود ہے ملاقات با امام زمان، امام زمانہ کے فرمان کے مطابق ایران کے ایک بزرگ مجتہد قافلہ لے کر حج پہ جا رہے تھے، صبح حج پہ جانا تھا، رات کو انہوں نے 2 رکعت نماز ہدیہ با امام زمان پڑھی اور گزارش کی کہ مولا مجھے کوئی خاص ہدایت فرمائے۔ ابھی یہ دعا مانگ رہے تھے کہ ایک نورانی کرسی لگی، سرکار آ کے بیٹھ گئے، اس نے قدم بوسی کر کے عرض کی مولا کوئی خاص ہدایت فرمائے۔ مولا فرماتے ہیں خاص ہدایت یہ ہے کہ جب حج کے دوران میدان عرفات میں پہنچو تو وہاں ایک منادی کرانا، وہاں ایک اعلان کرنا، مجلس کرنا اور کہنا کوئی معذور ہے وہ بھی آئے، کوئی مقروض ہے وہ بھی آئے، کوئی بے اولاد ہے وہ بھی آئے، کوئی بیمار ہے وہ بھی آئے، اور ذاکر سے فرمائش کرنا کہ وہ عباس کا ذکر بسم اللہ، بسم اللہ، مجتہد کہتے ہیں مولا حکم کی تعمیل ہوگی لیکن مولا کوئی خاص بات کہ ذاکر جناب عباس کا ذکر کرے؟ بسم اللہ، مولا فرماتے ہیں امام زمانہ فرماتے ہیں خاص بات یہ ہے کہ جہاں عباس کا ذکر کیا جائے میرے جد امجد میری ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ میں کائنات کو چھوڑ کر اس مجلس میں جاؤں، اور جب ذاکر عباس کے فضائل پڑھی جو مومن خوش ہو عباس کے مصائب پر گریہ کرے، میں امام زمانہ اپنی انگشت شہادت سے، کتاب موجود ہے، مولا فرماتے ہیں اس مومن یا مومنہ کے دل کی مراد لکھتا ہوں اور مجلس سے اٹھنے سے پہلے پوری کر دے۔ چنانچہ وہ شخص میدان عرفات پہ پہنچا، اس نے منادی کرائی، اعلان کیا کہ کوئی معذور ہے وہ بھی آئے، کوئی مقروض ہے وہ بھی آئے، کوئی بے اولاد ہے وہ بھی آئے، کوئی بیمار ہے وہ بھی آئے۔ وہاں ایک مستور آئی جو ویل چیئر پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اب جب ذاکر نے عباس کا ذکر کیا مومنہ خوش ہوئی، عباس کے مصائب پر روئی۔ مجتہد کہتے ہیں میں نے دیکھا امام زمانہ مجلس میں موجود تھے، اس مومنہ سے کہتے ہیں کرسی چھوڑ دے، وہ کہتی ہے مولا میں تو معذور ہوں، مولا کہتے ہیں میں امام وقتوں کی کہہ رہا ہوں کرسی چھوڑو۔ اب جو اس نے کرسی چھوڑی تو اس کا معذور پر ختم، اس لیے میں امام زمانہ کے فرمان کے مطابق موجود وقت کے امام وقت کے حسین بلند صلوات، جھولی پھیلائیں گی اور آج کی مجلس کا صدقہ مولا بیماروں کو شفا دیں، بے گھروں کو گھر، بے زروں کو زر عطا کریں۔ عزیزان محترم، تربیت اولاد، دیکھیں سیدہ کی عمر فقط 18 سال، کتنی؟ 9 سال باپ کے گھر میں اور 9 سال شوہر کے گھر۔
میں نے مجلس کے ابتدا میں بتایا کتنے ہادی؟ 14 ہادی، 14 کے 14 ایک جیسے. مردوں کی ہدایت کے لیے تو 14 مرد بھیجے، لیکن خاتون کی، ایک عورت کی تربیت کے لیے، ہدایت کے لیے خدا نے ایک ایسی خاتون بھیجی ہے بسم اللہ. کہ جو 14 کا عکس ہو. معصوم فرماتے ہیں ہم دنیا کے لیے حجت ہیں اور سیدہ ہمارے لیے حجت. کتنی بڑی بی بی. خواتین کے لیے 14 نہیں عورتیں بھیجی، بلکہ ایک ایسی کامل و اکمل بی بی بھیجی. بی بی کی عظمت طہارت پر بلند صلوات. سلامت رہے، کچھ نقطے آپ کے سماعتوں کو ہجا کرنے ہیں. عرصے میں 18 سال کی عمر میں سیدہ نے بتایا والدین کی خدمت کیسے کرنی ہے، بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، شوہر کی تعظیم کیسے کرنی ہے، گھرداری کیسے کرنی ہے. اگر اس بی بی کی تربیت دیکھنی ہو تو کربلا و کوفہ و شام ہمارے سامنے ہے. یہ ماں کی تربیت ہے. سید شریف رضی، سید مرتضی رضی، ایسے ماں نے بیٹے پیدا کیے کہ کائنات میں نہیں ملتے. ایک بیٹے نے نہج البلاغہ اکٹھی کی ہے تو ایک بیٹے نے صحیفہ سجا کیا. جو خزانہ شیعت کو ملا ہے وہ ان 2 بیٹوں کے وسیلے سے. ان کی والدہ سے پوچھا کہ ایسا کیا عمل کیا ہے کہ خدا نے آپ کو اتنے نیک اور صالح بیٹے عطا کیے ہیں؟ کہا میں نے کبھی بھی بغیر وضو کے بچوں کو شیر نہیں دیا، دودھ نہیں پلایا. یہ ہے تاثیر، یہ ہے تربیت. ابو تو جانا دیکھیں نماز جماعت کی کس قدر فضیلت ہے. ایک نابینا آگے بڑھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں نابینا ہو چکا ہوں، کیا ممکن ہے کہ میں اپنے گھر میں نماز پڑھ لوں؟ رسول فرماتے ہیں کیا تیرے گھر میں کوئی ایسا نہیں کہ جو تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے مسجد تک لے آئے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ میرے پاس کوئی ایسا نہیں کہ جو مجھے مسجد تک لے آئے. کہا پھر ایسا کرو ایک رسی لو، اس کا ایک دہانہ مسجد پہ باندھو، مسجد کے دروازے پر، اور ایک اپنے گھر کی طرف. جیسے ہی اذان ہو اس رسی کے سہارے مسجد میں. بسم اللہ. نماز جماعت کی اس قدر فضیلت ہے. جو کوئی پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے گویا ایسے جیسے پیغمبر کے شانہ بشانہ جہاد کرتا ہے. اس قدر فضیلت ہے. اپنے بچوں کو بھیجو نماز جماعت کی عادت. توجہ ہے. بسم اللہ بسم اللہ. پیغمبر نماز جماعت کے فوراً بعد درس اخلاق دیتے ہیں. درس ہوتا ہے. ابو دجانہ جنگ احد میں 3 شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے پیغمبر کا دفاع کیا، فقط 3. ایک ابو دجانہ، ایک مولا علی، اور ایک وہ خاتون ہے جو جنگ میں مولا کے ساتھ ہے. 3 لوگ. جیسے ہی پیغمبر نے نماز ختم کی ایک مرتبہ درس اخلاق دینا شروع کیا. اب جیسے ہی درس اخلاق کی باری آئی تو ابو دجانہ اٹھ کر جانے لگی. ابو دجانہ کہاں جا رہے؟ کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ جلدی سے گھر چلا جاؤں تاکہ میری زوجہ آپ کے درس اخلاق میں شامل ہو جائے. کہا جانا کیوں چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں نے اور میری زوجہ نے گھر کے کاموں کو تقسیم کیا ہے. جب میں گھر ہوتا ہوں تو وہ باہر جاتی ہے، جب میں باہر ہوتا ہوں تو وہ گھر میں رہتی ہے. کہا کیا درس اخلاق نہیں سنو گے؟
کہا یا رسول اللہ میرا کام ہے نماز جماعت پڑھنا، بے شک کہ آپ کے الفاظ موتی ہیں، ہدایت کے مینارے ہیں، لیکن چونکہ عورت کا کام ہے تربیت کرنا تو میں چاہتا ہوں کہ میں جلدی سے چلا جاؤں اور میری زوجہ آپ کے درس اخلاق میں شامل ہو جائے۔ رسول نے فرمایا کہ تم نے اپنے کاموں کو تقسیم کیوں کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ تقسیم اس لیے کیا ہے کہ ہمارے بچے ابھی چھوٹے ہیں، ہمارے صحن کے ساتھ، ہمارے گھر کے ساتھ یہودی کا گھر ہے جس کے صحن میں خرمے کا درخت ہے، جس درخت کی شاخیں ہمارے صحن میں آتی ہیں۔ یا رسول اللہ جب ہوا چلتی ہے تو وہ خرمے ہوا کے ساتھ ہمارے صحن میں گر جاتے ہیں۔ میں اور میری زوجہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ہماری لاپرواہی کی وجہ سے ہمارے بچے وہ خرمے نہ کھا لیں اور ان کے دل میں کہیں یہودی کے لیے محبت نہ جاگ جائے کہ میں نے اور میری زوجہ نے اپنے بچوں کے دل میں علی کی محبت ڈالی۔ سلام جزاک اللہ بسم اللہ۔ دعائیں دل میں رکھیے عزیزان محترم، یہ ہے تربیت اولاد۔ تربیت اولاد ہی ہے کہ جناب ام البنین بسم اللہ اس عزت مآب ہستی کا نام ہے۔ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد علی ابن ابی طالب کے گھر میں جس خاتون کا کردار سورج کی طرح چمکتا ہے وہ فاطمہ الزہرا ہے، اور اسی حویلی میں جو بی بی چاند کی طرح چمک دمک رہی ہے اس کا نام جناب ام البنین ہے۔ بی بی اس منصب پر آ کر بیٹھی جہاں سیدہ بیٹھی، اس مسند پر آ کر بیٹھی جہاں سیدہ بیٹھی۔ اور کیسے چناؤ ہوا؟ اس قدر عظیم بی بی کہ جب مولا کائنات کی زندگی میں، سیدہ کی زندگی میں جناب فاطمہ کلابیہ یعنی جناب ام البنین جناب سیدہ سے قرآن پڑھنے آتی ہیں، بسم اللہ جب داخل ہوتی ہیں تو دیوار کا سہارا لے کر آتی ہیں۔ جناب سیدہ کہتی ہیں اے ام البنین، اے فاطمہ کلابیہ آپ تو جوان ہیں، یہ دیوار کا سہارا کیوں لیتی ہیں؟ ایک مرتبہ کا بی بی اس صحن میں آپ کے قدموں کے نشان ہیں، یہ ہے وفا کی پیکر۔ میں ڈرتی ہوں کہیں آپ کے قدموں پہ میرے قدم نہ آ جائیں۔ بسم اللہ جو ہے سیدہ کے جانے کے بعد فاطمہ کا رشتہ عرش پر ہوا، ستارہ آیا، اور جناب ام البنین وہ ہے کہ جس کی خواستگاری کے لیے علی کہہ رہے ہیں، عقیل وہ بھائی جو حسب و نسب شناس ہے۔ کوئی ایسا خاندان بتاؤ کہ جس کے رہنے والے بہت شجاع ہوں، بہت دلیر ہوں۔ یاد رکھنا علی ابن ابی طالب وہ ہیں جو ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، لیکن دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ میں اس خاندان سے زوجہ چاہتا ہوں کہ جو شجاعت میں قدر اعلیٰ ہو کہ کربلا میں حسین کی مددگار ہو۔ ایک مرتبہ عقیل نے کہا ایک ایسا خاندان ہے مظہر کہ جس کا نام لوگ اپنی تلواروں پہ لکھتے ہیں۔ کہا اور کوئی فضیلت؟ کہا یہ ایسا قبیلہ ہے کہ یہ لوگ اپنے جانوروں کے گلے میں رسی نہیں ڈالتے، روب و دبدبا اتنا ہے کہ یہ رات کے وقت دکانیں کھلی چھوڑ کر گھر چلے جاتے ہیں، اس قدر شجاعت کا پیکر ہے۔ کہا ٹھیک ہے عقیل خواستگاری کے لیے جاؤ۔ اب جناب عقیل جیسے ہی
बीबी के महल्ले में दाखिल हुए तो आवाज देकर कहा कि हमारे मोहल्ले में किसी को इजाजत नहीं कि वो घोड़े पर सवार होकर आए, लेकिन आपकी तो शान ही अलग है, लिहाजा अकील आप घोड़े से मत उतरिए और ऐसे ही सवार होकर आ जाइए। अब जो अकील आए तो क्या शान और क्या मनसब था कि उनके घर वाले कबीले वालों में कानून था कि 3 दिन मेहमान नवाजी की जाती है और चौथे दिन सवाल किया जाता है कि हाँ बताओ किस लिए आए हो। 3 दिन खातिर तवाज़ु के बाद एक मर्तबा चौथे दिन आवाज देकर पूरे मोहल्ले को इकट्ठा किया, लोग जमा हुए और आवाज देके कहा हाँ अकील बताओ किस लिए आए हो। जनाबे अकील खड़े हुए, नहजुल बलागा का भाई खड़ा हुआ, वो जो नहजुल बलागा के मोती बिखेरे, एक मर्तबा अकील खड़े हुए और खड़े होने के बाद का सभी जानते हैं कि खुदा ने बनी हाशिम को क्या मर्तबा दिया, क्या मंजिलत दी है, और फिर हमारे अंदर से खुदा ने एक नबी को मबऊस किया और उसके बाद खुदा की कसम दीन पैगंबर तन्हा रह जाता अगर उसे मेरा भाई अली इब्ने अबी तालिब सहारा न देता। पंतन पाक बुलंदर सलावात। नहीं इतना मजमा है कि बाबा से बुलंद सलावात नहीं कि एक जबान बाबा से बुलंद सलावात पढ़े। मर्तबा का अकील किसी आए हो, कहा मैं उसी अली इब्न अबी तालिब की खासगारी के लिए आया हूँ। ये जुमला सुनना तो एक मर्तबा मजमे ने कहा अकील जल्दी बताओ ये खुशकिस्मती का परवाना किसके सर पे आके बैठा है। अकील ने इशारा किया हुज़ाम की जानिब। अब जैसे ही वालिद गिरामी की तरफ इशारा हुआ तो एक मर्तबा का अकील रुक जाओ, अगर इजाजत हो तो 2 रकअत नमाज शुक्राने की पढ़ दूं। अकील अगर इजाजत हो तो एक मर्तबा घर जाकर बेटी से पूछ लूं। पता ये चला कि रिश्ता अली जैसे शाह का भी हो तो बेटी की रजामंदी जरूरी है। जो है मेरे और आप जैसे हो तो भाई भैया अली जैसे कहा गया है, बस जबान दे दी नहीं कहा अली शाह जैसा भी हो, अली जैसे अमीर का भी रिश्ता है तो बेटी की रजामंदी पूछो। अब एक मर्तबा हुज़ाम खुशी के आलम में जैसे ही घर गए तो क्या देखते हैं माँ मुसल्ले पर है, बेटी मुसल्ले पर है। कहती है अम्मा न जाने कैसा ख्वाब देखा है। ख्वाब बता रही है, का ख्वाब क्या देखा है। देखती क्या हूँ कि आसिया मरियम हवा मेरे गिर्द जमा है और मुझे इज्जत और तकरीम से सफेद लिबास में सैयदा की खिदमत में ले जा रहे हैं। मैं देखती क्या हूँ कि ज़मर तो अकीको फिरोजा याकूतो मरजान का तख्त सजा है जिस पर शहजादी जलवा फिगर है। एक मर्तबा मुझे अपने करीब बुलाया, मैं करीब गई तो सैयदा ने मेरे दामन में कुछ रखा। अब जो मैंने खोल कर देखा तो देखती क्या हूँ 3 सितारे हैं, एक चांद है। जो है मोहम्मद बुलंद सलावत। हुज़ाम घर में दाखिल हुए। अब जो बेटी और माँ का ये मंजर देखा पूरी तवज्जो इस जुमले पर, तो भड़ के बेटी से नहीं पूछा, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, बेटी से सवाल नहीं किया बल्कि अपनी ज़ौजा से पूछा। एक मर्तबा कहा ये जो रिश्ता हमारे घर आया हुआ है जानती हो किसका है। बिस्मिल्लाह। अली इब्न अबी तालिब। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। क्या तुमने अपनी बेटी की ऐसी तरबियत की है। जो है क्या तूने अपनी बेटी की ऐसी तरबियत की है कि वो अली जैसे शाह की ज़ौजा बन सके। खुदा की कसम बीबी ने ऐसा जुमला कहा जो तारीख की पेशानी पे रकम हो गया। एक मर्तबा ज़ौजा ने बढ़ के कहा हुज़ाम
کیا تو نے اپنی بیٹی کی تربیت ایسی کی ہے کہ وہ علی جیسے شاہ کی زوجہ بن سکے؟ بیٹی سے سوال نہیں کیا، زوجہ سے سوال کیا، کہا کیا تم نے اپنی بیٹی کی تربیت ایسی کی ہے کہ وہ علی جیسے شاہ کی زوجہ بن سکے؟ یہ جملہ سننا تھا تو ایک مرتبہ والدہ نے کہا حزام میں نے اپنی بیٹی کی تربیت ادب کی بنیاد پہ کی ہے۔ آج کے اس دور میں بسم اللہ بسم اللہ تعلیم کی کمی نہیں، شعور کی کمی نہیں، ادب کی کمی ہے۔ دروازہ کھلتا ہے، بیٹی دروازہ کھولتی ہے بسم اللہ اور اندر چلی جاتی ہے۔ آنے والا مہمان سوال کرتا ہے یہ لڑکی کیا کر رہی ہے؟ یہ لڑکی پی ایچ ڈی کر رہی ہے، لیکن اسے اتنی تمیز نہیں ہے کہ آنے والے کو سلام بھی کرنا ہے۔ آپ کو تعلیم نے یہ تو بتا دیا کہ صفائی نصف ایمان ہے، جھاڑو لگاؤ، صفائی کرو، یہ تعلیم نے بتا دیا، لیکن ادب نے بتایا کہ گند اکٹھا کر کے کسی اور کے گھر کے آگے نہیں پھینکنا۔ آپ کو تعلیم نے یہ تو سکھا دیا کہ سڑک کیسے کراس کرنی ہے، پہلے دائیں دیکھنا ہے، بائیں دیکھنا ہے، پھر دائیں دیکھنا ہے، کیونکہ جو گاڑی پہلے آ رہی تھی وہ قریب آ گئی ہے۔ یہ تو آپ کو تعلیم نے سکھا دیا، لیکن ادب آپ کو سکھاتا ہے کہ اکیلے گزر نہیں جانا، اگر کوئی بچہ ہو، کوئی بزرگ ہو اس کو بھی پار لگوانا ہے۔ کہا حزام میں نے اپنی بیٹی کی تربیت ادب کی بنیاد پہ کی ہے۔ اسی لیے کیا جب تم کسی بیٹی کی تربیت کر رہے ہو تو پہلے اپنی تربیت کرو۔ آج تم حجاب نہیں کرتے، کہتے ہیں ہمارے بچے حجاب نہیں کرتے، ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے۔ کیا تم نے اپنی تربیت کی؟ توجہ ہے؟ کہا حزام میں نے اپنی بیٹی کی تربیت ادب کی بنیاد پہ کی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جناب ام البنین جب آئی ہیں علی بن ابی طالب کے گھر میں تو کنڈی پر ہاتھ رکھا اور ایسا جملہ کہا کہ تاریخ میں رقم ہو گیا، خدا کی قسم۔ بی بی نے ایک مرتبہ پڑھ کے کہا من مثلی، مجھ جیسا کون ہے؟ میں علی جیسے شاہ کی زوجہ ہوں اور زہرا جیسی شہزادی کی کنیز ہوں۔ وہ رات کے جس رات دلہن شب عروسی کمرہ عروسی میں جاتی ہے، وہاں جناب ام البنین حسنین کی تیمارداری کرتی ہے اور بی بی پہلا خطاب زہرا کے بچوں سے کرتی ہے اور بڑھ کر کہتی ہے مجھے کبھی بھی، بسم اللہ، عرب میں قانون ہے کنڈی پر ہاتھ رکھو، جو مانگے وہ دیا جاتا ہے۔ اسی دروازے پر خدیجہ آئی تھی تو ابو طالب نے مالا مال کر دیا۔ بسم اسی اللہ، دروازے پر ہم امی زینب و کلثوم آگے بڑھ کے کہتی ہیں بی بی مانگیے، کیا مانگتی ہے؟ ہم علی کی بیٹی ہیں۔ بی بی نے کہا میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ مجھے کبھی بھی اپنی ماں کے برابر نہ سمجھنا، میں تو اس لیے آئی ہوں کہ تمہاری خدمت کر کے سیدہ کی روح کو خوش کر سکوں۔ تو عزیزان محترم جب جناب ام البنین ہو کے فاطمہ کی خوشنودی چاہتی ہیں تو میں اور آپ کیوں نہیں؟ برائے عظمت شہزادی بی بی ام البنین بلند تر صلوات۔ مولا سلام علیہ۔ میری عزت اڑ کرے سر بیڑا لی دہو سی حسنین ماسڑے سر ایڈی خوش
कदी न सोचिया मेरा सोहरा बड़ सी जैदा ममनून किबरिया क्यों अलमावाला जगा ऐसी बीबी कायनात की वो मालिका फातिमा तो जहरा के आंगन में जो हसनैन के घर की रौनक बन जाए। बिस्मिल्लाह। फातिमा ही कल्ला भी है। मौला जैसे ही फातिमा कहते थे बच्चे परेशान हो जाते थे। मतलब बीबी कहती थी मुझे फातिमा ना कहा करें। मौला ने कहा उम्मुल बनी यानी बेटों की माँ। इस कदर अजीम माँ ने दर्श दिया अब्बास हुसैन को भाई न कहना। ये जुमला कहा ये तरबियत थी कि अब्बास ने आका खुद कहा, मौला खुद कहा। तवज्जो, ये तरबियत थी कि अब्बास हुसैन को भाई ना कहना, आका कहना, मौला कहना। जो अजमतों के मीनारे हों, जनाब अब्बास अलमदार कि जनाब उम्मुल बनीन ऐसी तरबियत की बिस्मिल्लाह कि आज कोई भी करबला जाए इमाम हुसैन के रोजे पे बाद में जाता है, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। पहले अब्बास के रोजे पे जाता है। कोई भी शबी बरामद हो अलम पहले पहले है। तवज्जो है अजीज़ान मोहतरम, जनाब उम्मुल बनी ने ऐसी तरबियत की थी। बीबी उम्मुल बनीन की अस्मत पे बुलंदतर खदिया सलवात। कि जब चलने लगे 28 रजब को तो एक मर्तबा का हुसैन जरा अब्बास को मुझे दे दो। अब्बास को लेकर कब्र रसूल पर आई। एक हाथ अब्बास का कब्र नबी पे रखा, ये माँ की तरबियत है। एक हाथ अपने सर पे रखा, आवाज देखेगा अब्बास वादा करो जब तक तुम्हारे ये दोनों हाथ सलामत है हुसैन सलामत रहे, ज़ैनब सलामत रहे। यही वजह थी कि एक मर्तबा जो जनाब उम्मुल बनीन ऐलान हुआ कद कुतिल हुसैन बिअर्द करबला, तो जनाब उम्मुल बनीन असा का सहारा लेकर बाहर आई। आवाज देखी, कहती है किसने ऐलान किया? कहा बीबी बशीर ने। कहा बशीर तूने ऐलान किया? कहा हाँ बीबी मैंने ऐलान किया कद कुतिल हुसैन बिअर्द करबला। जनाब उम्मुल बनीन आगे बढ़ के सिर्फ इतना पूछने, कहती है बस इतना बता, बस इतना बता मेरा अब्बास कहाँ है? एक मर्तबा कहा बीबी मैंने तो सुना था तुझे हुसैन ज्यादा प्यारा है, तुझे ज़ैनब ज्यादा प्यारी है। तूने ना हुसैन का पूछा ना ज़ैनब का पूछा, बढ़ के सवाल किया मेरा अब्बास कहाँ है? एक मर्तबा जनाब उम्मुल बनीन कहती है मुझे नहीं पता। कोई कहता हुसैन मारा गया, ज़ैनब असीर हो गई। मुझे इतना बताओ मेरा अब्बास कहाँ था? क्या अब्बास के होते हुए हुसैन के
पसंदादारों, आज की मजलिस हाय हाय शर्म करके न रो, ये मत देखो पास कौन बैठा है, सर को झुकाओ आजादारों, आज दिल खोल के पुरसा देना, कोई आए ना आए वो जरूर आई होगी। जब 28 रजब को चली थी तो आवाज देके कहा उम्मे लैला, उम्मे कुलसूम, रुकैया तुम्हारे पर्दों की जामिन हो। लेकिन आजादारों, एक मर्तबा जो 10 मुहर्रम का दिन आया, मेरे मौला अली कूफा में, तो मेरे मौला कूफा में थे आजादारों, तो एक मर्तबा का हसन बेटा, मेरा बेटियों के बगैर दिल नहीं लगता, ऐसा करो ज़ैनब को कुलसूम को कूफा ले आओ। मैं जुमले पढ़ूंगी आजादारों, ज़ैनब को कुलसूम को कूफा ले आओ, मेरा दिल नहीं लगता। चलते चलते एक मर्तबा का हसन बेटा रुको, कहा जी बाबा हसन रात की तारीकी में लाना। मैंने पढ़ दिया आजादारों, हसन रात की तारीकी में लाना। कहा अच्छा बाबा, बस आजादारों मेरे मौला खुतबा दे रहे थे कि हसन आगे बढ़े। एक मर्तबा ज़ैनब और उम्मे कुलसूम से कहा बहनों तैयार हो जाओ, बाबा ने बुलाया है। बाबा का नाम आया, बेटियां बड़ा खुश हुई, एक मर्तबा सामान तैयार हुआ। अब जो एक मर्तबा कूफे के दरवाजे पे पहुंचे, मेरे मौला हसन कहते हैं बहनों यहीं खड़ी हो जाओ, मैं बाबा को इतला देने जाता हूँ। बाबा ने कहा था बेटियां जब दरवाजे पे पहुंच जाए मुझे इतला देना, मैं अली खुद लेने जाऊंगा। मेरे मौला को इतला मिली, मेरे मौला को इतला मिली। हसन आगे बढ़े, कहा बाबा ज़ैनब और उम्मे कुलसूम दरवाजे पे खड़ी हैं। मेरे मौला चले, रात की तारीकी थी। अदादारों, एक मर्तबा जैसे ही बेटियों की अमारियों को देखा तो एक मर्तबा का हसन, इतना बताओ इन अमारियों में से ज़ैनब की अमारी कौन सी है? हसन, ज़ैनब की अमारी की महार मुझे पकड़ा दो। अब जो महार को पकड़ा, ये चलना शुरू हुए। जैसे ही चलना शुरू हुए, कुछ देर के बाद अली रुके, रोक के कहा ज़ैनब जरा पर्दा हटाओ। ज़ैनब ने पर्दा हटाया, कहा जी बाबा। ज़ैनब ये कूफे का पहला बाजार है। ज़ैनब ने कहा ठीक है बाबा, पर्दा गिरा दिया। कुछ देर और चले, चलने के बाद का ज़ैनब अमारी का पर्दा दोबारा हटा, अमारी का पर्दा हटा, आवाज देके कहा ज़ैनब जरा गौर से देख ले, ये कूफे का चौक है। अदादारों, एक के बाद एक नाम आया। ज़ैनब अमारी का पर्दा गिराती फिर उठाती। अदादारों, जुमले पे पुरसा देना। एक मर्तबा जो तीसरी मर्तबा कहा ज़ैनब ये कूफे का बाजार है, ये एक मर्तबा चौक है। ज़ैनब ने तलब के कहा बाबा चौक बाजार बेटों को दिखाए जाते हैं, बाबा मैं तेरी बेटी हूँ। तलब के कहा ज़ैनब हो सकता है इस बाजार में आना पड़े। अज़ादारों, 10 मुहर्रम का दिन आया। ज़ैनब अब्बास से लिपट के कहती है अब्बास, जब बाबा मुझे चौक बाजार दिखाते थे मैं कहती थी बाबा जिसका अब्बास से सफाई हो वो कैसे दरबारों बाजारों में आ सकती है। लेकिन आज जो तू इजाजत मांग रहा है, मुझे लगता है वो दिन बड़ा करीब है जब ज़ैनब दरबारे शाह, दरबारे शाह, बाजारे शाह। हाय अज़ादारों, ज़ब्ते अब्बास, मेरे मौला 10 मुहर्रम का दिन आया। एक के बाद एक लाशा उठाता है, आवाज देते हैं अब्बास, तड़प के कहते हैं मौला मुझे जान की इजाजत दे। आका बस एक बार तलवार उठाने दे, मैं इनको बताऊं जंग किसे कहते हैं। हुसैन कहते हैं नहीं अब्बास, तलवार ने में रखो। बस अज़ादारों, उसको पुरसा देना खोल के, इमाम ज़माना तुम्हारी मुश्किलात को आसान करे। शान करके न रोना, पुरसा देना सैयदा को, इसलिए कि कोई आए ना आए वो 4 साल की बच्ची जरूर आई है। जिसको पहला तमाचा लगा तो नहरे फुरात
मिली। सकीना खाली कूजर को देखती है, आवाजें निकलती है। एक मर्तबा तड़प के कहा, सकीना क्या करे? कहा, चाचा अब्बास मेरा असगर मर जाएगा, मेरा असगर बड़ा प्यासा है, 2 बूंद पानी मिल जाए, मेरा असगर बच जाए, बस अदा करो। मेरे मौला ने एक मर्तबा कहा, सकीना मश्क पकड़ो। हुसैन के करीब आई, कहा आवाज दी कि कहा, बाबा चचा को इजाजत दे दो, बस 2 बूंद पानी मिल जाए, मेरा असगर बच जाए, बस अदादार। मश्के सकीना अब्बास के गले में आई, अलग को थामा, आवाज दी कि अब्बास जंग नहीं करनी, बस पानी लेकर आना है। अदादारो जुमले सुनो, अगली सांस का कोई पता नहीं, बस अदादारो। मेरे मौला ने अलम को थामा, मश्के सकीना को पकड़ा। मेरा मौला अल्लाह जाने कैसे कई दफा खैमे में आता, खैमे में जाता है। ज़ैनब तड़प की कहती है, बीबियों जब चलने लगी थी तुम्हारे पर्दों की ज़मीन थी, आज मेरे पर्दे का दामन अब्बास मैदान पे जा, अब तो ज़ैनब के पर्दे का भी खुदा है। अब्बास मैदान की जानिब गए, फौजों में हलचल, अली आ रहा है, तीरों तलवारों ने वार किए। मेरे मौला ने फुरात में पानी को भरा, गुस्सा देना है सकीना के पानी को भरा। मेरा मौला वापस पलटा, एक मर्तबा उमर इब्न साद कहता है, पानी खैमे में ना जाने पाए, ये हारी हुई जंग जीत जाएंगे, हम जीती हुई जंग हार जाएंगे। उमर इब्न साद ने हरमला से हरमला जल्दी कर मश्क का निशाना बना। अज़ादारो अज़ादारो मेरे मौला आगे बढ़े, बात आया बाजू कलम हुआ, मैंने पढ़ दिया। अज़ादारो उससे पूछो, दाया बाजू कलम हुआ का सकीना की खैरात, बाया बाजू कलम हुआ असगर की खैरात। मश्क का जहाना मुंह में लिया, मश्क सकीना महफूज रहे। अब्बास ने घोड़े की पुष्ट को थामा, अब एक मर्तबा घोड़ा चलता है, दौड़ता जाता है। मेरे मौला कहते हैं, ऐ मेरे अस्बे बाबा, बस पानी खैमे तक पहुंच जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस अज़ादारो इस मलूम ने तीर का निशाना बनाया, तीर चला, खैमे का पर्दा हिलता नजर आया, ज़ैनब के सर से चादर गिरी, हुसैन से मुसल्ला छूटा, तीर चला, मश्के सकीना में लगा, पानी ज़मीन पे बहा। मैं एक जुमला पढ़ूंगी, कहते थे मौला मौला जो भी पढ़ता था तीर छोड़ देता था। मेरे मौला कहते हैं, ख्वाब में आए उस आलिम दीन को कहते हैं, तू जब भी मसाइब पढ़ता है ये आंख का तीर क्यों छोड़ देता है? मौला माफ कीजिएगा, है सोचो जो भी शहीद जीन से जमीन पे आता था, मैं पढ़ दूंगी, बाजुओं के बल आता था, हाय वो कैसे आया होगा जिसके बाजू कलम, आंख में तीर, सर के बल जमीन पे आया। अज़ादारो हुसैन अल्लाह जाने कैसे अब्बास की लाश पे आए, अब्बास का सर अपने दामन पे रखा, आवाज देके कहा, अब दुनिया रहने के काबिल नहीं रही, हाय मेरा गाजी, ऐ अस्बे वफा, ऐ वफादार, बस अज़ादार हो। चंद जुमले और रहमतें तमाम। मेरे मौला ने अब्बास का सर अपने जानों पे रखा, अब्बास ने जल्दी से अपना सर जमीन पे रखा, कहा आका मेरा सर अपने जानों पे न रखिए। अब्बास क्यों? जुमला सुनोगे? तड़प के कहा, आका आज मेरा सर आपके जानों पर है, लेकिन हाय गरीब ज़हरा, गुलाम मौजूद ना होगा कि जो आपका सर अक़दास अपने जानों पे रखे। एक मर्तबा मेरे मौला अब्बास से कहा, आका मेरी आँख से
ज़ियारत करना चाहता हूँ। आँख से तीर निकाला, आँख को साफ किया। एक मर्तबा हुसैन कहते हैं अब्बास मेरा दिल कहता है तुमने सारी जिंदगी मुझे भाई कहा, आका कहा, मौला कहा, एक आखिरी बार मुझे भाई कह के पुकार। बस अदादारो मातम करके पुरसा देना, अलम तैयार है, इस्तकबाल करना। लेकिन जुमला सुना, एक मर्तबा तड़प के कहा अस्सलाम अलैकुम या गरीब हुसैन, या अखी कल हुसैन, ऐ मेरे भाई हुसैन। जैसे ये जुमला सुना खैमे के पर्दे से आवाज लगी, अब्बास अगर हुसैन को भाई कहो, मुझे ज़ैनब को बहन कहो, बहन का नाम आना था। अब्बास ने तड़प के कहा हाय मेरी असीरा शाम बहन ज़ैनब, हाय मेरी गरीब बहन ज़ैनब। बस अब्बास ने तड़प के कहा आका मैं सकीना से शर्मिंदा हूँ, मेरा लाशा खैमे में ना ले जाएगा। बस अज़ादारो मेरे मौला ने अलम को पकड़ा, बस अज़ादारो अलम को थामा, थाम कर एक मर्तबा खैमे की जानिब बढ़े। अब जो गरीब ज़हरा खैमे की जानिब बढ़ा, बच्चों को सकीना ने एक मर्तबा खड़ा किया, कतार बनाई, कहा देखो बच्चों अलम आने लगा है,